وقل رب زدنی علما۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے اگر ایام تشریق کے دنوں میں آئیں تو 13 ذی الحجہ کو ایام تشریق ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا منع ہے؟ جی ہاں، منع ہے۔ تو کیا اس مہینے میں ایام بیض کے روزے 14، 15 اور 16 کو رکھے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ نہ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی فرض روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ عید کے دن ہیں، ایام تشریق ہیں، اور ان دنوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہا ایام اکل و شرب و ذکر للہ عز وجل، کہ یہ دن کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہے۔ ہاں، اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ حج تمتع کرنے والے اگر ہدی کا جانور ذبح کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو ان کو 10 روزہ رکھنا ہے۔ ان روزوں میں سے ایام تشریق کے 3 دنوں میں 3 روزے وہ رکھ سکتے ہیں، باقی روزے اپنے گھر لوٹنے کے بعد رکھیں گے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ لم یرخص فی ایام التشریق ان یصمن الا لمن لم یجد الہدی، کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی رخصت اسی کو دی گئی ہے جو ہدی کا جانور ذبح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ اس ناحیہ سے ایک آدمی جو ایام بیض کے روزوں کا عادی تھا، ایام تشریق کے تیسرے دن یعنی 13 ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ 14 تاریخ کو، 15 تاریخ کو روزے رکھے اور پھر اس مہینہ میں کسی بھی دن ایک اور روزہ رکھ لے، یعنی مہینہ میں 3 روزے رکھنا یا ایام بیض کے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھنے برابر ہیں۔ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ایک آدمی مہینہ میں بغیر کسی تعین کے 3 روزے رکھے۔ اگر ایام بیض 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے ایک آدمی تو ظاہر خوب بہت اچھا، لیکن اگر کوئی آدمی ایام بیض کے ان 3 دنوں میں روزہ رکھنے کے بجائے بغیر ترتیب کے بھی روزہ رکھ لیا تو اس کو مہینے میں 3 روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا، ایام بیض میں روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت معاذہ العدویہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ 3 روزے رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ مہینہ کے کن دنوں میں آپ روزہ رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ما کان یبالی من ای ایام الشہر کان یصوم، یعنی آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ مہینہ کے کس دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 13، 14 اور 15 ہی کے روزے رکھے جائیں، اگر 13، 14 اور 19 کے روزے رکھ لیے جائے، 20 کے روزے رکھ لیے جائیں کافی ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ ایام تشریق کی وجہ سے 13 ذی الحجہ کے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، تو اس مہینے میں کسی بھی دن اس گنتی کو مکمل کر سکتے ہیں۔